ایک بہروپیہ تھا، اس کا یہ فن تھا کہ وہ روپ بدلتا تھا اور کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے انعام و کرام سے نوازیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں کس لیے انعام و کرام سے نوازوں؟ تم میں ایسی کیا خاص بات ہے، تمہارا کیا ایسا فن ہے کہ جس سے محظوظ ہو کر میں تمہیں انعام و کرام سے نوازوں؟ تو اس بہروپیہ نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میرے اندر یہ اسکل ہے، میرے اندر ایک ایسا فن ہے کہ میں روپ بدل لیتا ہوں اور کوئی پہچان نہیں سکتا۔ تو بادشاہ نے مسکرا کر کہا کہ میں اتنی بڑی سلطنت چلا رہا ہوں، تم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہو کہ اگر تم روپ بدلو گے اور میں پہچان نہیں سکوں گا؟ اس بہروپیہ نے فوراً کہا، بادشاہ سلامت، میں روپ بدلوں گا اور میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے پہچان نہیں پائیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ بہروپیہ نے کہا، بادشاہ سلامت، 500 روپے کی شرط لگ گئی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ دوستو، بات آئی گئی ہو گئی، اس بات کو کافی سال گزر گئے۔ دوستو، کچھ سالوں بعد بادشاہ کی سلطنت کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ تو بادشاہ کی سلطنت کے اوپر دشمنوں نے حملہ کرنا شروع کیا۔ تو ادھر سے بادشاہ کی فوج نے بھی جیسے ہی حملے کی تیاری شروع کی، لیکن ان کو کوئی خاطر خواہ فتح نصیب نہ ہوئی۔ تو بادشاہ کے وزیر خاص نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، یہاں ساتھ ہی پہاڑی پر ایک اللہ والے رہتے ہیں، وہ ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں، تو ہم ان کے پاس جا کر دعا کرواتے ہیں، شاید اللہ تعالی ہمیں ان کی دعا کے طفیل فتح نصیب فرمائے۔ بادشاہ اپنے چند گارڈز کے ساتھ اور اس وزیر کے ساتھ اس اللہ والے کی کٹیا تک پہنچے جو کہ پہاڑوں میں تھی۔ تو وہ اللہ والے ذکر الہی میں مشغول تھے۔ جب وزیر نے کہا کہ حضور، ہم تشریف لائے ہیں، یہ بادشاہ سلامت ہے اور ہماری سلطنت کو خطرہ ہے، آپ دعا فرمائیے کہ ہمیں فتح نصیب ہو۔ تو اس ولی اللہ نے کہا کہ آپ کل کا دن ٹھہر کر پرسوں اس پوزیشن میں اس وقت حملہ کریں گے تو فتح آپ کی ہوگی۔ تو بادشاہ کی فوج نے ایسے ہی کیا اور بادشاہ کو فتح نصیب ہوئی۔ اگلے دن بادشاہ سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات کے بڑے بڑے تشت اور تھال لے کر اس ولی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اسی وزیر کے ساتھ۔ تو وہ ولی اللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ تو وزیر نے عرض کیا کہ اے اللہ کے ولی، ہم آپ کے لیے یہ چھوٹا سا ایک نذرانہ لے کر آئے ہیں، کیونکہ آپ کی دعا کے طفیل ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے، تو یہ نذرانہ قبول کیجیے۔ تو جب اس ولی اللہ نے وہ سونے، چاندی، ہیرے، جواہر کے بھرے ہوئے تشت اور تھال دیکھے تو وہ بڑے برہم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں سے فوری طور پر چلے جائیں، آپ میری عبادت میں خلل مت ڈالیں، ہمیں کسی بھی چیز کی طلب نہیں ہے، ہمیں صرف اللہ سے محبت کی طلب ہے بس۔ تو وزیر چونکہ عقل مند تھا، اس نے بادشاہ کو فوراً مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ اللہ والے ہیں، ان کی دعا سے ہی ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے، تو یہ جس طرح کہہ رہے ہیں ہمیں ویسا کرنا پڑے گا، ہم چلتے ہیں۔ انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا ایک دفعہ پھر اور وہاں سے چل دیے۔ اگلے دن بادشاہ جب اپنے دربار میں بیٹھا اپنی سیٹ پر، تو بادشاہ نے دیکھا دور سے کہ وہی بزرگ محل میں تشریف لا رہے ہیں چلتے ہوئے۔ بادشاہ اس بزرگ، اس ولی اللہ کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ تو جیسے ہی بادشاہ کے قریب وہ ولی اللہ پہنچے تو بادشاہ نے کہا، حضور آپ تشریف رکھیے، آپ میرے ساتھ والی جو مشیر خاص کی نشست ہے وہاں پر تشریف رکھیے۔ تو اس ولی اللہ نے کہا کہ اے بادشاہ، میں امید کرتا ہوں کہ تم خیریت سے ہوگے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ میرے تو بھاگ جاگ گئے کہ آپ کی بدولت، آپ کی دعا کی بدولت مجھے فتح نصیب ہوئی ہے، اور آپ کا یہاں پر آنا میرے لیے بہت باعث فخر کی بات ہے۔ تو اس ولی اللہ نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے میرا 500 روپیہ دے دو، تم شرط ہار چکے ہو۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ نے کہا، کیا مطلب؟ تو اس بہروپیہ نے کہا، جو کہ ولی اللہ کا روپ دھارے کھڑا تھا، اس بہروپیہ نے کہا، بادشاہ سلامت، میں وہی بہروپیہ ہوں جو چند سال پہلے تم سے شرط لگا کر گیا تھا کہ میں روپ بدلوں گا اور تم پہچان نہیں سکو گے، تم اپنی شرط ہار چکے ہو، اب مجھے میرا 500 روپیہ دے دو۔
بادشاہ کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا اور بادشاہ نے کہا کہ اے بہروپیے، میں تمہارے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کے تشت و تھال لے کر آیا، اگر تم چاہتے وہ قبول کر کر وہاں سے غائب ہو سکتے تھے، لیکن مجھے اس بات نے پریشان کیا ہے کہ تم نے وہ قبول کیوں نہیں کیے؟ تو اس بہروپیے نے کہا کہ اے بادشاہ، میں نے جو روپ دھارا تھا وہ سچوں کا روپ تھا، جو اللہ کے برگزیدہ ہستیوں کا روپ تھا۔ اگر میں اس روپ میں وہ ایکسپٹ کر لیتا، وہ سونے چاندی تخت و تاج ایکسپٹ کر لیتا، تو سچوں کے روپ پر داغ لگ جاتا، اور میری اتنی اوقات نہیں کہ میں سچوں کے روپ پر داغ لگا لیتا۔ اور تمہاری جو فتح ہوئی ہے، شاید وہ جو میں نے سچوں کا روپ دھارا ہوا تھا اسی کی برکت کے تو پھیل ہوا ہے ایسا۔ لیکن میں صرف تم سے اپنا 500 روپیہ لینے آیا ہوں، مجھے میرا 500 روپیہ شرط والا دے دو، میں سچوں کے روپ پر داغ نہیں لگا سکتا۔ تو دوستو، یہ ہوتا ہے ظرف، اور ظرف ہر کسی کے اندر نہیں ہوتا۔ تو کسی سے بھی دوستی کرنے سے پہلے کم سے کم اس کا ظرف ضرور دیکھ لیجئے گا، تاکہ آپ کو اچھا دوست ملے، اچھا سبق ملے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔